کہ ماتم کرنا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، لہذا محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو ڈھول اور کاشوں کے محفلوں میں شامل کرنا، کالے کپڑے پہننا، اپنی بیویوں سے دور رہنا، اچھے کھانوں سے دور رہنا، اپنے آپ کو پاگل اور مجنون بنا کر راستوں پر گھومنا، راستوں کی زینت بننا، یہ ایک سچے عاشق حسین کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوگا تو نانا حسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بچپن ہی میں آپ حضرت حسین کی شہادت کا نسخہ سنا دیا گیا تھا، آپ کو معلوم تھا، آپ نے اپنے پیارے نواسے کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ مجھے کربلا کی وہ زمین دکھا دی گئی ہے جہاں میرے اس نواسے کا خون بہایا جائے گا۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو ان تمام باتوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے نہ خود ماتم کیا، نہ کسی صحابی کو اس کا حکم دیا۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضرت حسین کے بڑے حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم کیا جاتا۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر فاروق کی شہادت پر ماتم کیا جاتا۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ماتم کیا جاتا۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو وہ رب جس نے قرآن میں بعوضہ کہہ کر مکھی اور مچھر کا ذکر کر دیا ہو، جس نے قردہ کہہ کر قرآن میں بندروں کا ذکر کر دیا ہو، جس نے کلب کہہ کر کتوں کا ذکر قرآن میں کر دیا ہو، تو کیا وہ رب ایک آیت ماتم کے بارے میں قرآن میں نازل نہیں کر سکتا تھا؟ جبکہ ہم یہ بات ڈنڈے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن ماتم کی آیتوں سے پاک ہے۔ اور اگر ماتم کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی اس پر ضرور عمل کرتا، لیکن سیرت صحابہ اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ اگر ماتم کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا کوئی ایک صحابی تو اس پر عمل کرتا، لیکن اسلامی تاریخ میں پورے سیرت صحابہ میں کسی بھی ایک صحابی کی مثال نہیں ملتی کہ اس نے ماتم کیا ہو۔ اور عقلی اعتبار سے بھی قرآن و حدیث کو الگ رکھتے ہوئے اگر انصاف کی عینک لگا کر سنجیدگی سے غور کرے تو ہر ذی شعور انسان، ہر عقل مند انسان اس نتیجے پر بآسانی پہنچ سکتا ہے 365 دنوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں کسی صحابی کی وفات نہ ہوئی ہو، کسی صحابی کا انتقال نہ ہوا ہو۔ تو اگر پورے سال اگر ہر صحابی کے وفات پر ماتم کیا جاتا تو پورا سال ماتم میں ہی گزر جاتا اور انسان کو کسی شادی کسی خوشی کے موقع کا موقع نہ ملتا۔ یہ ماتم دراصل حضرت حسین کی شہادت کے 300 سال کے بعد ایرانی نسل بادشاہ نے سب سے پہلے ایران کے سرزمین پر اور ہندوستان میں سب سے پہلے سرزمین لکھنؤ میں باضابطہ طور پر اپنے قواعد و ضوابط کے ساتھ یعنی ڈھول تاشوں کی شکل میں عورتوں کے حسن کا نظارہ کرتے ہوئے تازیہ شروع کیا گیا اور یہ نسل آہستہ آہستہ یہ چنگاری پورے ایشیا میں پھیلتی چلی گئی۔